روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر وہ کام کیے جائیں گے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مکروہ کہتے ہیں وہ کام جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، ناپسندیدہ کام۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے جو میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا۔ یہ کام اگر کوئی روزے کی حالت میں کرتا ہے تو یہ کام مکروہ ہے، یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، روزے میں برش کرنا۔ برش کرنے سے روزے کی حالت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہمیں برش نہیں کرنا چاہیے۔ ٹوتھ پیسٹ، منجن، کولگیٹ، کوئلہ، گل، جتنے بھی طرح کی چیزیں ہیں جو منہ میں ملی جاتی ہیں، دانتوں میں ملی جاتی ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے دانت صاف کرنے کے لیے۔ اور بعض لوگ گل کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے، تو یہ کام آپ سحری سے پہلے کریں۔ آپ نے سحری کر لی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور روزہ شروع ہو گیا، تو روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ نمبر 2، بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا۔ جیسے کوئی چیز منہ میں لے کے اس کو چبانا، تو یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح سے کوئی چیز چکھنا، یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، شریعت نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے جس کا شوہر بہت زیادہ غصے والا ہو اور کھانے میں عیب اگر نکال دے وہ، تو کھانے کو پھینکتا ہو، ہنگامہ کرتا ہو اور کھانے میں نقص نکالتا ہو، تو عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ کھانا بناتے ٹائم وہ چکھ سکتی ہیں، لیکن بلا ضرورت نہیں چکھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنا اور گناہ کرنا۔ غیبت کرنا یہ حرام ہے، اور غیبت کرنا جب حرام ہے تو یہ روزے کی حالت میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے ہی یہ گناہ ہے، اور رمضان میں اگر جس طرح سے رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے رمضان میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ مکروہ ہے اور حرام ہے یہ کام۔ اسی لیے روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی برائی کرنا۔ وہ موجود نہیں ہے مجلس میں، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کے عیب بیان کر رہے ہیں، اور ایسا آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چلے یا وہ یہ چیزیں سنے، وہ آپ کے بیچ موجود ہوتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے، یہ غیبت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ کمی تو اس کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی کے اندر وہ کمی موجود ہو، اس کے اندر وہ عیب موجود ہو، پھر آپ اس کو بیان کریں، یہی تو غیبت ہے۔ جو چیز اس کے اندر موجود ہی نہ ہو، پھر اگر کوئی چیز بیان کی جائے تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی کا روزے کی حالت میں لپٹنا، چپٹنا، بوس و کنار ہونا، ایک دوسرے کو کس کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اور جبکہ یہ اندیشہ ہونا کہ ہم بستر ہو جائیں گے، ظاہر ہے بوس و کنار ہوں گے یا بیوی سے لپٹے گا تو اسے یہ پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تو پھر یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے لپٹنا، چپٹنا، بوس و کنار ہونا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا۔ روزے کی حالت میں لڑنا نہیں چاہیے اور گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جانوروں پہ ہی اپنا غصہ اتارتے ہیں، بے جان چیزوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، زمانے کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال روزے کی حالت میں ہمیں کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے روزے کی حالت میں۔ نمبر 6، اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نکلنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوک جمع کر لیتا ہے منہ میں، پھر جب بہت سارا تھوک جمع ہو جاتا ہے پھر اس کو اندر لینا، یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ نمبر 7، بلا ضرورت گلوکوز چڑھوانا، بلا ضرورت گلوکوز کی بوتل وغیرہ لگوانا، یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر واقعی کمزوری ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بھائی بوتل لگے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بلا ضرورت خواہ میں گلوکوز کی بوتل لگوا رہے ہیں، شوق میں، فیشن میں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8، ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، مووی دیکھنا، یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اسی لیے رمضان ہے، عبادت میں گزارو، کیوں ٹی وی دیکھ رہے ہو؟ وہ الگ بات ہے کہ بہت ضروری خبریں ہیں تو خبروں کے لیے نیوز پیپر ہے نا، نیوز پیپر پڑھ لو، ٹی وی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ظاہر ہے جب ٹی وی آپ دیکھو گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ لو گے، چلو اب کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، چینل بدلتے ہوئے کچھ اور دکھ گیا، اسی لیے ٹی وی سے بچنا چاہیے۔ گانے سننا یہ حرام ہے، مووی دیکھنا یہ حرام ہے، تو ہمیں اس سے ویسے ہی بچنا چاہیے۔ نمبر 9، گیم کھیلنا۔ روزے کی حالت میں آپ پورے دن گیم ہی کھیل رہے ہو تو یہ گناہ ہے اور یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں گیم کھیلنا۔ گیم کھیلنا ویسے ہی ٹائم کی بربادی ہے، روزے کی حالت میں ظاہر ہے پھر یہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔
تھوڑا بہت آپ کھیل لیں ویسے ہی چٹ پٹ جس کو کہتے ہیں، 2-3 منٹ 5-6 منٹ 10 منٹ، لیکن آپ اتنا گیم میں لگے ہو صبح سے شام تک، نہ آپ کو قرآن کی تلاوت کا پتہ، نہ دعاؤں کا پتہ، نہ اللہ کی یاد کا پتہ، بس گیم میں لگے ہوئے ہو، تو پھر یہ گناہ ہے۔ نمبر 10، گرل فرینڈ سے بات کرنا، بوائے فرینڈ سے بات کرنا۔ کوئی لڑکی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور کوئی لڑکا ہے وہ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے تو یہ ناجائز حرام ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک دوسرے سے روزے کی حالت میں بات کرنا یہ ویسے ہی گناہ ہے، رمضان میں یہ اور بڑا گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اور گناہوں سے نہیں بچتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ٹنکی اوپر سے بھری جا رہی ہے، نیچے سوراخ ہے تو وہ بھری نہیں جائے گی۔ اسی طرح سے ہم لوگ نیکی بھی کر رہے ہیں لیکن گناہوں کا سوراخ ہے، ساری نیکی ہماری کھائے جا رہا ہے۔ نمبر 11، گناہ کے کام کرنا۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ گناہ کرنا ہی ویسے ہی گناہ ہے، نارمل ڈیز میں بھی گناہ ہے، روزے کی حالت میں پھر یہ روزے کا ثواب کم کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا، گناہ کے کام بھی وہ کر رہا ہے، پھر گناہ کے کام میں بھی درجہ ہے، کوئی حرام ہے، کوئی مکروہ ہے، کوئی ناجائز ہے، کوئی جو ہے مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 12، خون دینا۔ خون دینا روزے کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روزے کے مکروہات تھے، 12 مکروہات تھے روزے کے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، اور اس کلپ کو آپ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ان مسئلوں کو آپ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔